هاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث إلى العرب والعجم سيدنا وسندنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المعزمين وأصحابه المقربين المكرمين وخلفاء الراشدين المرشدين الهادين المهديين وعلماء ملته الكاملين وأولياء أمته الواصلين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان الكريم الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحنين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی احباب بارگاہ رسالت ماب میں ہدیہ درود دوسرا پیش کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. مسرور ہو کے مجبور ہو کے نہیں. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، تمہیدات و تمجیدات، عبادات و ریاضات، رکوعات و سجودات اللہ خلاق عالم کی ذات کے لیے. لاکھوں کروڑوں درود صدر بزم میں بشاں معصوم آمینہ سید انس جاں سرور سروراں پیشوائے مرسلاں سجدہ گہے قدسیاں مخدوم فرشتگاں حاضر و ناظر این و آن مالک و مختار چنے نہ چنا حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں تتمہ دوراں. اونچی بولیے. جناب محمد مصطفیٰ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد زیب مسند صدارت پر وردہ ہوش ولایت مرکز مہر و محبت جناب صاحبزادہ طارق حسین شرازی صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ جوڑیاں شریف پیر طریقت راہبر شریعت جانشین پیر عبدالجبار پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب دیگر برادران اہل سنت و اہل محبت سادات افسان نعت خانان شیریں لسان احباب اہل محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آستانہ عالیہ کا اس گناہگار سیاہکار پر، اس نکمے بندے پر، اس ان پڑھ پر بڑے احسان ہیں کہ میرے جیسے گندے بندے کو 42-43 سال سے قبول کر رہے ہیں اور نواز رہے ہیں. اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ میرے ساتھ پیر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہوگا تو میں تیرے جنازے پہ آؤں گا. یہ میرے لیے، میں نے عرض کی تھی کہ میں چونکہ اس آستانہ عالیہ سے بڑی دیر سے وابستہ ہوں، میری تمنا ہے کہ میری آخری جو نماز جنازہ ہے وہ بھی آستانہ عالیہ جوڑیاں شریف والے ہی ادا کریں. آپ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا، میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. آج جس ٹاپک میں زبان وا کرنا چاہتا ہوں، جس مضمون پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا شور سنا ہے آج کل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں،
محض نور ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور محض بشر ہیں. اور ذرا اس سے پوچھئے جس نے نبی کو بھیجا ہے. اونچی بولیے ذرا جا کے. اور ذرا اس سے پوچھئے جس نے بھیجا ہے، جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا. میرے انداز گفتگو کو جوڑیاں والے سب جانتے ہیں. اللہ کہتا ہے محبوب یہ جو مکے والے تیری برادری والے تجھ پہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، تجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کو ایک بات کہہ دو، قل محبوب تو کہہ دے. محبوب اونچی بولو محبوب. میرا آج دل ہے کچھ نقطے دینے کا، لیکن آپ کی خاموشی مجھے پڑھنے نہیں دے رہی. محبوب تو کہہ دے. پورا قرآن کھولو، دعوے سے ہے، چیلنج کر رہا ہوں. اللہ نے پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب میں نے تمہیں بشر بنا کے بھیجا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں بشر بنا کے. محبوب تو کہہ دے بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں. میں تمہاری مثل اور ہوتی ہے، اصل اور ہوتی ہے. مثل اصل نہیں ہوتا، مثل اور ہوتی ہے، اصل اور ہوتا ہے. مٹیریل میں فرق ہے. دیکھنے جیسا وہ مثل اصل جیسا لگتا ہے. دیکھنے میں مثل اصل جیسا لگتا ہے، لیکن اصل کا مٹیریل اور ہوتا ہے، مثل کا مٹیریل اور ہوتا ہے. میں عقلی طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. میری خطابت نہ تو کوئی اتنی کتابوں میں ہوتی ہے. میں تو جو بکھرے ہوئے معاشرے میں پھول ہیں وہ اکٹھے کر کے لے آتا ہوں اور یہاں آ کے سبق سنا جاتا ہوں. ویسے بھی قرآن میرے آگے پڑھا کہ میں نے آج کل پیروں کے آستانوں کو وقت دینا چھوڑ دیا. آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہاں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تماشا کیا جاتا ہے، علماء پہ حقارت کے ڈورے کسے جاتے ہیں. اس لیے میں نہیں جاتا. لیکن یہاں بات شریعت کی ہوتی ہے، یہاں بات محبت کی ہوتی ہے. ویسے بھی بابا جی نے مجھ سے، میں نے وعدہ کیا بابا جی کہ زندگی رہی تو آتا رہوں گا. اللہ کرے آپ بھی آتے جاتے رہے، میں بھی آتا جاتا رہوں. پوری توجہ سے. سوال یہ ہے کہ نبی بشر نہیں تو بکریاں کیوں چرائیں؟ توجہ ہے بھائی؟ نبی بشر نہیں تو بیٹیاں پیدا کیوں کی؟ نبی بشر نہیں تو شادی کیوں کی؟ نبی بشر نہیں تو دنیا کے کام کیوں کیے؟ اگر توجہ رہے میں انشاءاللہ آج آپ کو ایسا نقطہ دوں گا کہ آپ انشاءاللہ کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں دیکھے گا. پہلی بات، میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ، میرے امام اہل سنت کا عقیدہ، پیر علی پوری محدث کا عقیدہ، پیر علی پوری لسانی کا عقیدہ، پیر عبدالجبار شاہ کا عقیدہ موجود ہے. علماء کرام، کوئی نبی کسی اور نوع میں نہیں آیا. نبی کے لیے نوع بشر ہونا ضروری ہے. نبی کے لیے انسان ہونا، ذرا جا کے نبی کے لیے انسان ہونا. کوئی نبی کسی اور جنس میں آیا؟ جبریل نبی ہے تو وہ فرشتوں کا ہے، میکائیل رسول ہے تو فرشتوں کا ہے. ہمارے پاس کوئی نبی کسی اور نوع میں آیا. نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے، مگر تیرے میرے جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو نبی کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. توجہ ہے بھائی؟ محبوب تو کہہ دے میں تمہاری مثل بشر ہوں. اچھا پہلی بات عقل مند آدمی کے لیے، بشر اپنی مرضی سے بول سکتا ہے یا نہیں بھائی؟
بول سکتا ہے؟ تو نبی نہیں بول سکتا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں نبی اپنی مرضی سے بول سکتا، اگر ہم جیسا تو بولتا کیوں نہیں؟ قرآن میرے آگے ہے اور قرآن بھی ان لوگوں کا ترجمہ ہے جو میرے مزاج کے مخالف ہیں، جو میرے مزاج کے نہیں ہیں. نبی اپنی مرضی سے بول سکتا، وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی مرضی سے بولتا، زبان ہے پر اپنی مرضی سے بولتا. ان هو الا وحی یوحی، نبی وہ بولتا ہے جو وحی آئے. نبی ہوتا ہے ماں باپ کی پشت میں ہو، نبی تب بھی نبی ہوتا ہے ماں کے شکم میں آ جائے. نبی تب بھی نبی ہوتا ہے ماں کی گود میں آ جائے. نبی تب بھی نبی ہوتا ہے بچپن میں ہو، نبی تب بھی نبی ہوتا ہے لڑکا پن میں ہو. نبی تب بھی نبی ہوتا ہے جوانی میں ہو، نبی تب بھی نبی ہوتا ہے قبر میں چلا جائے. نبی تب بھی نبی. توجہ ہے بھائی، جب نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے تو نبی 2 سال کا نبی تھا یا نہیں بھائی؟ کیوں بھی نبی جب 2 سال کا تھا نبی تھا تو رسول اپنی مرضی سے بولتا نہیں. نبی بچپن میں بھی اپنی مرضی سے بول سکتا، نبی جوانے بھی اپنی مرضی سے بولتا. آج کل ایک آدمی مجھے کہتا ہے جی بات یہ کہ نبی جب اپنی انسانی حیثیت سے بولے وہ نبوت کا حکم نہیں رکھتا. میں نے کہا بگڑے خیال کر، اللہ کہہ رہا ہے نبی اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آئے. نبی وہ بولتا ہے جو وحی آئے. تو بچپن میں بھی نبی تھا یا نہیں بھائی؟ تو جب تھا تو پھر بچپن سے ہی وحی سے بولتا ہے. ایک نکتہ سمجھ آ رہی میری بھائی؟ سمجھ میری آ رہی ہے؟ اچھا پوری توجہ رکھیں. میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میں خطابت کی جلانیاں نہیں، فن خطابت نہیں، میں عقیدہ تمہیں بتا رہا ہوں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. آبابی ندانش سن جملہ، نبی بکریاں اس لیے چرا رہا تھا اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی شادی اس لیے کر رہا تھا اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے اولاد اس لیے پیدا کی اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے کھانا اس لیے کھایا کہ اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے اس لیے ماں کا احترام کیا اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے اس لیے باپ کا ادب بچایا اسے کوئی خدا نہ کہے. ارے نبی نے اس لیے تجارت کی اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے اس لیے خدیجہ کے مال سے تجارت کی اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے اس لیے چاند توڑا اسے کوئی اپنے جیسا نہ کہے. نبی نے سورج اس لیے موڑا اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے درخت کو اس لیے بلایا اسے کوئی خدا نہ کہے. نبی نے فوری طور پہ زمین سے درخت اس لیے اگایا اسے کوئی اپنے جیسا نہ کہے. نبی نے دعا کر کے پھل اگا کے پھل اس لیے لگوایا اسے کوئی اپنے جیسا نہ کہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نبی بشر ہو کے عرش پہ جائے اس کی بشریت کا معجزہ ہے. اگر نبی نور ہو کے کھانا کھائے اس کی نورانیت کا معجزہ ہے. تو بھی آپ کے دامن میں کچھ بڑھ رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ذرا توجہ سے پوری توجہ کے ساتھ. نبی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا، اللہ کہتا محبوب تو کہہ دے میں تمہاری مثل ہوں. مگر مثل میں بھی فرق ہے.
فرمایا سن لو کیوں مثل کہا ہے؟ اس لیے کہ خدا تمہارا بھی وہی ہے، خدا میرا بھی وہی ہے، معبود تمہارا بھی وہی ہے، معبود میرا بھی، عبادت میں بھی اسی کی کرتا ہوں، عبادت تم بھی یہاں آ کے میں تمہاری مثل ہوں، حقیقت میری اور ہے، تیری حقیقت اور ہے۔ تیری حقیقت یہ ہے تو جب ماں کے شکم میں ہو تو کچھ کر سکتا، میں ماں کے شکم میں آ جاؤں تو میری ماں پانی لینے جائے تو میں اللہ کی قدرت سے معجزہ دکھا کے پانی کو کنویں کے بنیر تک لا سکتا۔ تو ماں کے شکم میں ہو کچھ نہیں کر سکتا، میں ماں کے شکم میں آ جاؤں، میری ماں پتھر پہ پاؤں رکھے تو وہ موت کی طرح پگھل جائے۔ اچھا یار توجہ، بڑے علمی نکات دے رہا ہوں، یہ کرم ہے بزرگوں کا اور یہ اعزاز کا، ورنہ منانم کے مندانم میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سیدوں کی دعا ہے۔ آپ کو شاید پرانے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ صابر سے میں یہاں اسٹیج سیکٹمنٹ کیا کرتا تھا، 25 سال تک میں نے یہاں نقابت کی ہے۔ جب صحت کی اجازت نہ دی پھر میں نے حضرت کو کہا پیر عاشق سنسا کہ حضور ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، تو آپ نے کہا چلو تو اپنی ڈیوٹی پہ آ جائے، کسی اور کی لگا دیتے ہیں۔ میں نے دوستوں کو پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے پیر خانے پہ گیا خواجہ دائم الحضوری کے، تو آپ نے کہا کنجارہ تو مولوی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے حضور میں پڑھ ہوں، انہوں نے جا گول لیا خطیب پاکستان کر سکے۔ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے نا، ان کی کرم نوازی لوگوں نے قبول کر لیا ہے، میرے لیے تو سعادت ہی سعادت ہے۔ ہاں توجہ ذرا چاہوں گا، بڑا نکتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی مہربانی۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا تو پھر مننا پائے گا کہ نبی کچھ بھی نہیں، وہی جو کچھ کرتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لینا، اس بات پہ پکے رہنا، دیکھ رہنا نہیں، بات یہ ہے۔ میں نے کہا یار ایک بات بتا، کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا جو وادی سبا تھی، نبی نے نماز پڑھ لی، علی کی نماز رہتی تھی، توجہ ہے بھائی؟ واقعہ نہیں، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، اگر توجہ میری طرف رکھیں۔ حضور تشریف فرما تھے، نماز قضا ہوئی علی کی، کس کی بھائی؟ اونچی بول، نماز کس کی قضا ہوئی؟ علی کی۔ علی روئے، دیدے دھوئے، پشیمان ہوئے، نبی نے آنکھ کھولی، میٹھی میٹھی بولی بولی، اللہ کی بولی بول کے پوچھا علی رو رہا ہے؟ علی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ روتے میں روتا نہیں ہوں، آنکھیں کیوں چھلائیں؟ نماز گئی، فرن نماز گئی، نیاز تو نہیں رہ گئی۔ آستانالیہ چورا شریف، یہ سارا فیض تو چورا شریف ہے نا۔ میں اپنے مضمون چھٹ کر ایک جملہ بتاتا ہوں، صابر بھائی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، جملہ بڑا پیارا ہے۔ لسانی سرکار گیا چورا شریف، پیدل علی پور سے، سفر بڑا، ظہر کا وقت تھا۔ بابا جی نے پوچھا فقیر مصاحب نے کہ شاہ جی اور بھوک لگی اسی سفر کی تھا، ٹکر کھانا اسی پہاڑی بولی ادھر، عرض کی تھی جی سرکار۔ بابا جی گھر کا جملہ بڑی توجہ نہ سنی، مریداں واسطے بڑا ہی قیمتی سونے دے حروف نہ لکھو تامی کم ہے۔ گئے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ علی پور والے شاہ اور آئے نے تے روٹی دیو۔ انہوں نے کہا بابا جی روٹی تیار کوئی نہیں، میں آٹا گوڑ کے پکا دے رہی، مان کے سفر بڑا کر کے آیا تے روٹی جو خرچ پہ دیو۔ انہوں نے روٹیاں دو پہیاں پہیاں نال پہ اچار تے لسی مل جائے گی، فرمایا دے دیو۔ عرض کی بابا جی تو خیال کرو
علی پور دا تاجدار ہوئے تے بھئیاں روٹیاں دے دئیے فرمایا چپ کر کے باؤ نہیں جنا اپنے جنا اونچی بول جنا یار ویسے میرا دل کرتا ہے تسی ایڈے خاموش ہو میرا کو پڑھنا دل نہیں کر رہا اونچی بول کر جنا روٹی ایتھے پئی ہے لسی تھے پئی ہے پیر جماعت علی بے ہوش 24 گھنٹے بے ہوش ہوش آیا مریدوں نے مجھے بابا جی بات تو کوئی ہوئی نہیں آپ کو کشی کا ہے کیا کی فرمایا تمہارے کوئی بات نہیں ہوئی مجھے اتنی دیر ہو گئی علی پور سے پیدل آتے ہوئے ہاتھ جوڑتے کو حضور میں تمہارا ہوں حضور نے نہیں بتایا آج وہ خود کہہ رہے جناب میں کہوں تارک شاہ میں آپ کا ہوں پیر شاہ آپ کا ہوں وہ کہے نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں بات تب بنے گی جب وہ کہیں کہ جناب اپنے یہ ایسی نظر والو ایسی کرو نظر میں تاثیر پیدا جب تم جدھر دیکھو تقدیر بدل جائے اور یہی بات میرے نبی علیہ السلام نے کہی توجہ ہے بھائی فرمایا ابو بکر کا میں ایسا نہیں دے سکا اللہ دے گا عمر کے بڑے فضائل بیان کیے عثمان کے فضائل بیان کیے جب علی کی باری آئی نا فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی میرا مطلب کیا چپ کرو علی اپنے اللہ کرے وہ کہہ دیا اپنا ہے وہ کہہ دے میرا ہے آپ مکان سے توجہ نبی بحثیت بشر جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے نورانیت کی معراج سے گرتا نہیں ہے ایک جملہ کہہ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر توجہ کریں اللہ ہر ایک بندے کی شارک میں ہے بھائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہر ایک کی شارک میں ہے اونچی بول ہر ایک کی شارک میں ہے اللہ جتنا بھی نزول کرے صابر بھائی توجہ اللہ جتنا بھی نزول کرے چاہے انسان کی شارک میں آ جائے اور شارک قبر میں چلی جائے اللہ مومن کی شارک میں نہیں انسان کی تو شارک پہ وہ وقت آتا ہے جب قبر میں شارک چلی جاتی ہے تو قبر میں جا کے بندہ مرتا نہیں ہے تو جب مرتا نہیں تو وہ ہوتا ہے جتنا بھی نزول کرے وہ اللہ ہے اللہ رہے گا بندہ جتنا بھی عروج کر جائے عرش اڑا کے کندیلے قدموں میں روک کے آگے گزر جائے بندہ پھر بھی بندہ ہے اچھا جملہ سنا بشریت کا آغاز انسان کے سراپے میں ہے تو انسان کا سراپا پاؤں کے تلوے سے شروع ہو کر سر تک جاتا ہے بھائی ایسا ہی ہے انسان کے سراپے کا سب سے نچلا حصہ کون سا ہے بھائی پاؤں کا تلوا اور پاؤں کے تلوے پر ہے پنڈلی پنڈلی پر ران ران پر پیٹ پیٹ پر سینہ سینے پر گردن گردن پر سر ایسی ہے ذرا توجہ کر اگلا مہینہ آنے والا ہے میرا نبی گیا معراج کو میرا نبی کہاں گیا بھائی تو نبی کے قدموں میں تھے جوتے نالین عرش نیچے یا نبی کے نالین یار بول دے سبحان اللہ عرش نیچے یا نبی کے نالین بھائی عرش نیچے ہے نا نبی کے نالین اوپر ہے اور نبی کے قدمین اور عرش کے درمیان نالین ارے جہاں عرش کی بلندیاں ختم ہو جائیں وہاں نالین میں قدمین سے سراپا ہوا شروع بشریت کا ارے جس کی بشریت عرش سے اوپر جا کر شروع ہو اس نبی کے انسانیت کی
جس کی بشریت کا آغاز، جس کی بشریت درود پاک میں بس میں سمیٹنے لگا ہوں ایک دو نقطے دے کے بس توجہ. جس نبی کی بشریت کا آغاز، جس نبی کی بشریت کا آغاز عرش اولی سے اوپر نالین کے اوپر جس نبی کی بشریت کا آغاز ہو، اس نبی کی بشریت کا انجام کہاں تک پہنچے گا؟ ارے جس کی بشریت کا یہ اندازہ ہے، اس نبی کی نورانیت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ہاں تو بات کر رہا تھا، ایک جملہ رہ گیا تھا کہ باقی سبا میں علی کی ہو گئی نماز قضا، نبی کی نماز ہو گئی قضا، علی رویا، میرے نبی بولے علی رو رہے یا رسول اللہ نماز گئی، فرمایا قضا پڑھ لو. علی نے جو جواب دیا سننے قابل ہے. عرض کی یا رسول اللہ ویر بھی تیرا، مشیر بھی تیرا، وزیر بھی تیرا، بیٹا بھی تیرا، نماز پڑھوں قضا؟ ہائے 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 ہائے، نماز پڑھوں قضا؟ تو نبی نے کہا علی گھبرانا، تیرا نبی کو مجبور نبی تھوڑا ہے، تیرا نبی کو مجبور نبی تو نہیں ہے. بس یہی نقطہ دے کر میں اپنی تقریر سمیٹنا چاہتا ہوں. اگر توجہ، سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہے. سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہے اور زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. نبی بیٹھا ہے زمین پر، سورج ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر، زمین سے 13 لاکھ گنا ہے بڑا. نبی کی اٹھی انگلی، نبی تو وادی سبا میں ہے، نبی کی بشریت کا سراپا تو کوٹھے کے مکانوں تک نہیں جا سکتا، بنیرے تک نہیں پہنچ سکتا. ارے نبی بیٹھ کر وادی سبا میں اٹھائے انگلی. یا سبحان اللہ کہہ. مجھے پتا ہے کہ آپ ایسی تقریر سننے کے میرے متحمل نہیں ہیں، لیکن شعر میں سناتا نہیں، میری مجبوری ہے. شاعر ضرور ہوں لیکن میں سناتا نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں نے بھی شعر سنا تو جناب خان کس لیے ہوں کہ یہ سنائے، ان کی ڈیوٹی ہے. اگر میں نے بھی شعر ہی سنانے تھے، یہ بھی شعر سنائے، پھر میرے میں فرق کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی اپنی پوری کریں نا، میں اپنی پوری کرتا ہوں. بیٹھے ہیں وادی سبا میں، جو جس کی بشریت کی یہ طاقت ہے کہ وادی سبا میں بیٹھ کر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے سے ڈوبے ہوئے سورج کو جو زمین سے 13 لاکھ گنا ہے بڑا، 70,000 نوری فرشتہ کھینچنے والا، 70,000 نوری فرشتہ اسے دھکیلنے والا، وادی سبا میں بیٹھ کر کرے اشارہ سورج کو واپس لا دے. یہ اس کی بشریت کا مقام ہے، جس کی بشریت کا یہ انداز ہے، اس کی نورانیت کا کیا انداز ہوگا؟ یہ کہنا آسان ہے. نبی بھی اب جیسا بشر، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں تو میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 پاؤں ہیں. تو ابو جہل کا کتنے ہاتھ ہیں؟ 2. اس کے کتنے پاؤں ہیں بھائی؟ 2. تو اگر میں کہہ دوں کہ مولانا ابو جہل بھی تم جیسا ہے تو تم ٹانگ لے کر میرا سر پھاڑنے کو آ جاؤ کہ ابھی ابو جہل بنا دیا. میں کہوں گا ابو لہب بھی تم جیسا، اس کے بھی 2 ہاتھ، تیرے بھی 2 ہاتھ. وہ کہے مولوی شرم نہیں آتی، ہمیں ابو لہب بنا دیا ہے. میں نے کہا چلو یار ایسے کرتے ہیں کہ میں ابو لہب کے رب پہ ایمان لایا، مومن رہے گا؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا کہ وہ ابو لہب کا رب نہیں ہے؟ کیا
یا ربی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی احباب مدانش رات 2 بجے کا سفر میں چلا